السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہمارا دشمن کون؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں، نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یاد کرو اس دن کو جس دن تم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور تمہیں نہ مال اور نہ ہی بیٹے فائدہ پہنچا سکیں گے، مگر وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، بہت سارے لوگ ایسی واضح حقیقت جو کہ دن کے وقت سورج کی طرح بالکل واضح ہے اس سے غافل ہیں، اور اس حقیقت پر بہت سارے تاریخی دلائل موجود ہیں۔ یہ حقیقت وہ قدیم تنازع ہے جو انسان کے وجود سے ہی شروع ہوا، اور ایک ایسا دشمن پیدا ہوا جس سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں، جو ہر وقت انسان کی طاق میں رہتا ہے، وہ ہر وقت انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بلکہ اس نے یہ کوششیں تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء اور رسل پر بھی کیں، لیکن وہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص ترین لوگ تھے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ وہ دشمن ان انبیاء کی قوموں پر کیسے حملہ آور ہوا کہ ان کی قوم نے انبیاء کرام سے جنگیں کیں، انہیں نقصان پہنچایا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، انہیں اپنے مکر و فریب اور جھوٹ کے ساتھ ایسی تکلیف دی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہی اللہ کی سنت ہے جو نہ تبدیل ہوتی ہے نہ اس سے مختلف، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر احسان فرمایا۔ جب بنی آدم کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس میں روح کو پھونکا اور تمام فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، مگر صرف ایک نے سجدہ نہیں کیا جو آدم اور اس کی اولاد کا دشمن تھا، لہذا اس کی اطاعت اور اتباع سے بچ جاؤ۔ یہی دشمن وہ ابلیس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، مگر اس نے تکبر، حسد اور سرکشی کرتے ہوئے سجدے سے انکار کر دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، یاد رکھو یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اپنے نیک بندوں پر ایک اور احسان فرمایا کہ انہیں خبردار کیا اور بتلایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا، اس کے مکر سے دور رہنا اور اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک شیطان تو تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدلہ ہے۔ جب آپ اپنے دشمن کا تعین اچھے طریقے سے کر لیں
تو پھر نیک نیتی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور اس دشمنی کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شرف اور فضیلت سے نوازا۔ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، انہیں جنت میں ٹھہرایا، انہیں تمام نام خود سکھائے اور مسجود ملائکہ بنایا، پھر ان کی نسل کو بھی معزز اور مکرم بنایا۔ اور اسی کے ساتھ ہی جب شیطان نے یہ بات مان لی کہ انسان کی فلاح اور کامیابی اور سعادت صرف اور صرف نجات میں ہے، اگر اسے یہ نجات مل گئی تو یہ ہمیشہ ایسی جنتوں میں رہے گا جس میں نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو پھر وہ اپنی دشمنی میں اور زیادہ مخلص ہو گیا اور ہر وقت انسان کے راستے میں گھات لگا کر اس کا شکار کرنے لگا، جیسا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ پیو، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت بھٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دیا کہ دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے، اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس کی ہر لمحہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو گمراہ کرے، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے جس سے اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ دنیا میں شیطان کے پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پھر جو لوگ شیطان کے اشاروں پر ناچتے ہیں انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کوئی برا کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ انہیں اچھا کام سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر تمام انسان دو قسموں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے اور شیطان کے بندے۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں، اور جو لوگ شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو اور دیگر تمام عبادات بجا لاؤ، جبکہ اس کے مقابلے میں شیطان انسان سے کہتا ہے کہ میری بات مانو۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی خدا پر ایمان لایا جائے، دنیا میں اور بھی بہت سے الہ ہیں جن کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بت، چاند، سورج، ستارے اور آگ وغیرہ، یہ بھی تمہاری حاجات کو پورا کر سکتے ہیں اور مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، اور مطلب وہی صحیح ہے جس پر تمہارے باپ دادا شروع سے عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو وہ اسے اختیار ہی نہ کرتے۔ اسی طرح شیطان ان کو اللہ کے منہج سے ہٹا دیتا ہے، سیدھے راستے سے دور کر دیتا ہے، اور انہیں شکوک و شبہات میں ڈال دیتا ہے، انہیں مختلف مذاہب کا پیروکار بنا دیتا ہے، ان کی جمعیت کو بکھیر دیتا ہے، اور خاص طور پر اس منہج سے ہٹا دیتا ہے جس منہج پر اہل السنہ والجماعہ موجود ہوتی ہے، بلکہ شیطان اپنے ماننے والوں کو سلف صالحین کے طریقے سے ہٹا کر بدعت اور خواہش پرستوں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے اور اس کا انجام بہت ہی برا نکلتا ہے، بلکہ دنیا میں اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شیطان کا پجاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کبھی ترین اعمال کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے اس فرمان میں اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان میں فرماتا ہے،
اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا تھا۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ شیطان ہر اس عمل کو جو اللہ کو بے حد پسند ہوتا ہے وہ بندے کے لیے زینت کے ساتھ پیش کر کے اللہ کی مخالفت کروا دیتا ہے، اور جسے اللہ مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اس کا ارتکاب کروا کے اللہ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں برائی کا فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور پھر تم اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ شیطان کی انسان دشمنی کی کوئی حد بندی نہیں، لہذا وہ اسے اس وقت بہکاتا ہے جب وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی نماز میں۔ امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ذکر کی ہے کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، شیطان میری اور میرے نماز کے درمیان آ جاتا ہے، میرے اور میری نماز کے درمیان آ جاتا ہے اور میری قرات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، اگر تم اسے محسوس کرو تو اللہ سے پناہ مانگو اس شیطان سے اور اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکو۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا، رواہ مسلم۔ اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے روحا مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ میں نے روحا کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، روحا کا مقام مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسی طرح صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سنے، پھر جب اذان ہو جاتی ہے تو واپس لوٹ آتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اور اس کے نفس کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جان ہی نہیں پاتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ شیطانی تباہ کاریوں سے اللہ پر توکل کرنے والے مومن کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اس شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ سے تعلق بنانے والا شیطان سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو اللہ سے روگردانی کر لے تو وہ شیطان کا یار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا والی وارث ہے، جبکہ شیطان اپنے تعلق داروں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس لیے ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، احکامات الہیہ کی تعمیل کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ عزت و شرف اللہ کی اطاعت احکام الہیہ کی عملی صورت پیش کرنے سے ملے گا، جبکہ رسوائی شیطانی جال میں پھنسنے پر ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اگر کوئی شیطانی جال میں پھنس گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا عذاب مسلط کر دے گا جس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت اور شکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔